السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ اس وقت پورے ملک میں حراستی تشدد اور پولیس کی بربریت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسی کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس NV رامنا کا بیان قابل غور ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ معاشرے میں خصوصی امتیاز و حقوق رکھنے والے بھی تھرڈ ڈگری تشدد سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اس حوالے سے نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کو پولیس افسران میں آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے شہریوں کے بھروسے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ عدلیہ ان کے حق میں کھڑی ہے۔ قانونی امداد کے بارے میں معلومات کا وسیع پیمانے پر پھیلاؤ اور مفت قانونی امداد کے آئینی حق سے پولیس کو اختیارات کے زیادہ استعمال میں مدد کرتا ہے۔ ملک بھر میں پولیس قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے۔ بھارت کے سابق نمبر 1 ٹینس کھلاڑی سومدیو دیورامن نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بھارت میں پولیس تشدد بہت زیادہ ہے اور پولیس تشدد اور نسلی تشدد کے پیش نظر ملک کا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بیان حال فی الحال ہی میں دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حال ہی میں پولیس اسٹیشن لاک اپ میں لگے CCTV کیمرے لگا کر ملزمان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم حراست میں بڑھتے ہوئے تشدد کی شکایات کے تناظر میں جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس کا اطلاق تمام محکموں مثلاً ED، NIA اور CBI پر ہونا چاہیے۔ ریاستی حکومتوں کو ان تمام کمروں میں جہاں مجرموں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے CCTV اور وائس ریکارڈنگ کی لگانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ سماعت کے کمرے، لاک اپ، دالان، راہداری اور انسپیکٹر کمروں میں کیمرے لگائے جائیں۔ آڈیو ریکارڈ 18 ماہ کے لیے رکھا جائے۔ عدالتی حکم پنجابی حراست میں تشدد کے مقدمے کے تناظر میں آیا ہے۔ حکومتیں دہشت گردی کے لیے پولیس اور دیگر فورسز کو استعمال کر رہی ہیں۔ حراستی اموات اکثر تشدد کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کئی اطراف سے الزامات ہیں کہ پولیس فرقہ پرستوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے بیشتر فرقہ وارانہ فسادات میں پولیس کے کردار پر وسیع بحث ہوئی ہے۔